الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اما قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جس خالق نے اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا اور اسلامی ریاست میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر.
آپ سن رہے تھے ایمان کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اس پرفتن دور کے اندر اپنے عقیدے کو کیسے محفوظ کریں، اپنے عقیدے کی کیسے حفاظت کریں۔ عقیدہ توحید تو انتہائی مختصر وقت کے اندر ہم جانیں گے کہ عقیدہ کیا چیز ہے، عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، عقیدہ توحید کے کون سے ایسے ثمرات ہیں جو ہم سب کو ملنے والے ہیں اور مل رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اکثر بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ یہ لفظ عقد سے ہے، جس کا مطلب ہے پختہ کرنا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، کسی چیز کو قوت سے باندھ دینا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یوں سمجھیے کہ انسان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے، کسی قسم کا کوئی تردد نہ آئے، اس کا دل اس بات کی تصدیق کر دے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے میرے رب کے بارے میں، جو حدیث جبریل میں ارکان ایمان ذکر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو میں تصور کر رہا ہوں، اس کیفیت کو میں نے دل کی تصدیق سے مان لیا ہے۔ میں نے رب کو دیکھا نہیں، لیکن عبادت اس کی کرتا ہوں۔ میں نے آخرت کو دیکھا نہیں، لیکن میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ میں اپنے رسول کو ان آنکھوں سے دیکھ نہ سکا، لیکن بن دیکھے میرا یہ عقیدہ ہے اس رسول کی رسالت پر کہ اس کی زبان سے جو بھی بات نکلی ہے وہ سچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی سب کی تقدیر لکھی ہے، نوشتہ تقدیر میں اللہ رب العزت نے جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے، میرا یہ ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ سچ لکھی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جسم دیا ہے۔ عقیدے کا تعلق 5 چیزوں سے ہے، جسم سے ہے، انسان کی روح سے ہے، انسان کے نفس سے ہے، انسان کی عقل سے ہے، اور انسان کے دل سے ہے۔ اور یوں بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو دل ہے یہ سب سے حاوی چیز ہے، یہ مرکز ہے، بادشاہ ہے انسان کے جسم کا۔ جسم تو اس وقت تک ہے جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی۔ جب موت آتی ہے یہ جسد خاکی زمین کے نیچے آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی موت تک رہتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی آ جاتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، کبھی موت کی کشمکش میں ہے، کبھی پریشانی کے عالم میں، اور کبھی خوشی کے عالم میں یہ خوش ہوتا پھرتا ہے۔ یہ انسان کا روح ہے، اور انسان کا نفس جو ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ عقل جو ہے یہ انسان کے دل کا سیکٹری ہے، اس بات کو یہ بتا دیتا ہے کہ میں یہ بات ایکسپٹ کروں یا نہ کروں۔ دل فیصلہ کرتا ہے، دل بادشاہ ہے کہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیوی بنانے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔
جس کا خوف ہے مجھے صرف اللہ ہے، جس سے میں امیدیں باندھتا ہوں، یہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ پھر دل فیصلہ کرتا ہے کہ میرا توکل بھی اسی رب پر ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جسم مان جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، دل ڈر جاتا ہے، اور انسان کے جو اعضاء ہیں یہ اسلام کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی برکت سے، عقیدہ توحید کی برکت سے۔ آج دنیا جہاں کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس سے ہم بڑے ہی دور ہیں، اس سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر رہے۔ آئیے اسی سورت کو جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کا سورت کا نام سورت الاخلاص کہا گیا، جو ہر ایک بچے کو یاد ہے، اسلامی ریاست میں رہنے والا، جب سے اسلامی ملک بنا ہے، اس سے پہلے کا یہ عقیدہ، جب سے نبی آئے ہیں اس وقت سے یہ عقیدہ توحید کی بنیاد بنی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز سے بیان فرمایا، جو ایک دفعہ پڑھ لے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو اللہ کے ہونے کا اس بات کر رہا ہے، معبودان باطلہ کی نفی کر رہا ہے، اللہ کو بے نیاز جان رہا ہے، اور اللہ سے یہ اقرار کر رہا ہے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی اولاد نہیں، تیری کوئی بیوی نہیں، تیرا کوئی کنبہ اور قبیلہ نہیں ہے، تو حاجت روا بھی ہے، تو بے نیاز بھی ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تو ہی اکیلا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اس سورت کو اتنا مقام ملا، اتنا مرتبہ ملا کہ قرآن مجید کی ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے والے کو 10 باروں کا ثواب عطا کرتا۔ کس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے؟ صرف اس توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اس عقیدہ توحید کو اللہ رب العزت نے ایک سمندر تھا جو توحید کا تھا، اس کو ایک کوزے میں بند کر دیا قل هو اللہ احد میں۔ اس کو ہی بندہ سمجھ لے، ایک دفعہ پڑھے تو 10 باروں کا ثواب، 2 دفعہ پڑھے تو 20 کا، اور 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو 30 باروں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ صبح پڑھی، شام پڑھی، معوذتین کے ساتھ، تکفیک من کل شیء، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے ہر غم، ہر غم، ہر پریشانی کو بچا لیا ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ پتہ چلا عقیدہ توحید بہت اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، اس سے کہ بے شمار فوائد ہیں۔ عقیدہ توحید کا اسلام سے اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے، جس طرح اس جسم کا روح کے ساتھ ہے۔ اگر یہ روح جسم سے نکل جائے تو یہ جسم مردار، بیکار ہے۔ اسی طرح اگر عقیدہ توحید انسان کے اسلام سے نکل جائے، انسان کی نماز سے نکل جائے، انسان کے حج اور زکوٰۃ سے نکل جائے، انسان کے احکامات سے نکل جائے، تو اسی طرح اس کا یہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کی روش پہ چلنے سے منکر ہو گیا، جو ایمان کی روش کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کرتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تحقیق اس کے سارے اعمال اللہ ضائع کرے۔ اعمال ضائع ہو رہے ہیں، نماز، حج، روزہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو شرک ہے، رب کے ساتھ کفر ہے، ایمان میں نفاق ہے۔ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، اللہ فرمانے آخرت میں یہ سب سے گھاٹا پانے والا ہوگا، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہے۔
پتہ چلا کامیابی عقیدہ توحید میں ہے، ناکامی جو ہے یہ شرک ہے، اور ناکام ہو گیا اس کے اعمال، ناکام ہو گیا اس کا حال، ناکام ہو گئی اس کی زندگی جس کی زندگی میں شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسلام کی بنیاد التوحید رأس الطاعات، ہر نیکی کی جڑ ہے، تو یہ توحید ہے، رب کو اکیلا جاننا، اس کی بات کو ماننا، اور اس کی بات کو مان کر، اس کو اکیلا جان کر اس بات کا اظہار کرنا، جس بات کا اظہار جناب بلال علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا مکہ کی گلیوں میں، اس بات کا اظہار کرنا جس بات کا اظہار سمیہ اور عمار نے کیا تھا کہ وہ اللہ ہے، احد ہے، احد ہے، اور اس بات پہ پھر وہ قائم ہوئے، ڈٹ گئے، چلتے زمین پر تھے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے پاؤں کی جو آواز تھی وہ جنت میں سنا دی، جناب محمد رسول اللہ۔ یہ توحید کی برکت تھی، یہ توحید کے وہ پودے تھے جو ان کے دل سے نشو و نما ہوئے تھے، دل سے ابھرے تھے۔ جب یہ دل سے توحید کا پودا ابھرتا ہے تو پھر انسان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آنے والے نے آ کر کہا تھا جس کا نام سفیان بن عبداللہ الثقفی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی فی الاسلام، اسلام بڑا ہی پیارا دین ہے، اور اسلام کی دو چیزیں ہیں، ایک شریعت ہے، دوسرا عقیدہ ہے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، شریعت کا تعلق اعمال سے ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کلی فی الاسلامی، مجھے ایسی اسلام کے بارے میں کوئی چیز بتا دیجئے کہ میں صرف آپ سے سوال کرنے کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، اپنی زبان سے اس بات کا اظہار فرمایا، اور اتنا قیمتی نسخہ دیا جو آپ بھی اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کریں، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو جگہ دیجئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ جب تو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو اس کے رسول پر تیرا ایمان آ جائے گا، جب تو اللہ کو مان لے گا تو تو اس کی کتاب کو مان لے گا کہ اللہ کی الہامی کتب ہیں، جب تو اللہ پر ایمان لے آئے گا اس کے فرشتوں کو مان لے گا، جب تو اللہ کی بات مانے گا تو آخرت کے دن پر تیرا یقین ہو جائے گا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کہنے کے بعد ثم مستقیم، پھر اس پہ قائم آیا۔ ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل بھی، ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل بھی، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی، ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، قل هو اللہ احد ہے، لیکن زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، دل سے بات نہیں مانتے، عملی طور پر اس کا انکار کرتے ہیں، عملی طور پر ہم دور فتن کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم کہنے والا استقامت کی راہ کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت نے سود سے منع کیا، جس کا ایمان تھا اللہ پر، اس نے کہا اللہ نے سود سے منع کیا ہے، میں قائل ہوں، میں سود لے نہیں سکتا، میں سود کھلا نہیں سکتا، میں سود لکھ نہیں سکتا، میں سود پہ گواہی نہیں دے سکتا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ملعون کام ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے، روزی کا مالک وہ ہے، یہ روزی کے مالک بینک والے نہیں ہیں، روزی کا مالک وہ ہے، یہ دنیا دار نہیں ہیں جو 5% دینے والے، 10% دینے والے۔ یہ تو استقامت کے معنی کو سمجھ چکا، کیونکہ اس نے سود نہیں لیا ہے، اور جو سود لے رہا ہے گویا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان پہ قائم نہیں۔ مواحد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ کو ایک جاننے والا، لیکن کسی بڑے کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، تو اس نے استقامت کی راہ کو چھوڑ دیا ہے، استقامت کی راہ کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، یہ اپنے ایمان پہ قائم نہیں ہے، جو خوف کی وجہ سے ڈر گیا ہے۔
کسی نے کہا یار تو غریب ہے, کمزور ہے, مجھ سے پیسے لے, 4 ٹکے ہیں, 5% بعد میں مجھے واپس لوٹا دینا. لالچ دیا. اس نے لالچ میں آ کر استقامت کی راہ کو چھوڑ دیا. گویا اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے, اس کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. اور آج میری اور آپ سب کی حالت زار یہی ہے کہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہے. اس کے پیچھے اس دشمنان ایمان کی, دشمنان اسلام کی وہ سازشیں ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ اس کا شکار ہوا ہے. اس لیے میں نے آج اس بات کا انتخاب کیا کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ, نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. اگر عقیدہ محفوظ ہے تو ہمارے عمل محفوظ ہیں, ہماری زندگی محفوظ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر توحید کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, جو بندہ توحید کو اپنا لیتا ہے اس کے اعمال اللہ قبول فرما لیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ صالح عمل کرنے والا, عقیدہ توحید کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کرنے والا, عمل بھی کرتا ہے, عقیدہ بھی اپناتا ہے, عقیدے پہ قائم بھی ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. وہ مہمان ہے تو جنت الفردوس کا, اس کا میزبان ہے تو صرف اللہ ہے جس پر یہ ایمان لایا. اللہ اکبر. توحید ہی کی وجہ سے انسان امن, سکون اور راحت اس دنیا میں حاصل کرتا ہے. توحید کی وجہ سے, عقیدہ توحید کی وجہ سے شرک کی, کفر کی وہ کٹا ٹوپ اندھیریوں سے, ضلالت سے ہمیشہ ہمیشہ نجات پا جاتا ہے. عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو, اس کے پاس عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید جیسی نعمت ہے, اس کا ایمان بڑا پختہ اور کامل ایمان ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. عقیدہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے, اللہ کو اپنا اللہ, رسول کو اپنا رسول مان لیتا ہے, اپنی عقیدت, اپنی محبت کا اظہار ایک دائرے میں رہ کر اس کو مقام جتنا دیا اتنا ہی دیتا ہے. میرے رسول نے فرمایا ایمان کی لذت کو وہ بندہ پا لیتا ہے, ایمان کی چاشنی کو وہ چکھ لیتا ہے جس کے پاس عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید وہ چیز ہے کہ انسان کے لیے آخرت میں جناب محمد رسول اللہ, عقیدہ توحید والے شخص کی, مواحد آدمی کی جناب محمد رسول اللہ سفارش کرے گے جس دن کوئی سفارش نہیں کرے گا. کوئی معمولی سمجھ بیٹھے ہو, بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ عقیدہ توحید ہے. بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے, جو اس پرفتن دور کے اندر ہمارے بچوں کے ذہنوں سے, ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں سے مسخ کیا جا رہا ہے. آج عقیدہ توحید صرف کتابوں تک محدود ہو چکا ہے, بلکہ کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے سلیبس سے عقیدہ ختم نبوت کو ریز کرنا شروع کر دیا ہے. کتنے ہی ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کو داؤ میں لگا رہے ہیں, اور آج ہم بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کیجیے, اپنے عقیدہ توحید کی فکر کیجیے, جس کی وجہ سے میری اور آپ کی اخروی اور دنیاوی نجات ہوئی تھی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابن عباس کہتے ہیں, کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے بیٹھا ہوا تھا, آپ سواری پر تھے, تو آپ نے فرمایا اے بچے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتے, اپنے بچوں کی کس قدر تربیت کرتے کہ یہ پلیری ہے, ابھی چھوٹے ہیں, ان کو اپنے رب کے بارے میں آگاہ دیجئے, ان کو رب کا تعارف دیجئے, ان کو کتاب اللہ کا سبق دیجئے, ان کو محمد رسول اللہ کے فرامین سنا دیجئے, ان کو عقیدہ آخرت پہ پختہ کیجئے تاکہ ان کے ذہن اس بات پہ لگ جائیں, ان کا دل اس بات کی تصدیق کرے. جس طرح کہ جناب عباس کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس, اللہ کے رسول فرمانے لگے یا غلام, اے بچے, اے پیارے بیٹے, اے غلام, کیا تجھے میں تعلیم نہ دوں؟ جی ہاں اللہ کے رسول آپ تعلیم دے دیجئے. انی اعلمک کلمات, میں آپ کو
چاہتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سے کھلائے، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کا محافظ بن، تو عقیدہ توحید کا محافظ بن، تو عقیدہ توحید پر پہرا دینے والا بن جا، یحفظ کا، اللہ تجھے تیری حفاظت کرے گا، اللہ تجھے ہر شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آج کی بات عقیدہ توحید کی حفاظت کی بات، آج کا پیغام عقیدہ توحید کی حفاظت کا پیغام، جو نوجوان نسل نے بھی محفوظ کرنا ہے، جو بوڑھوں نے بھی محفوظ کرنا ہے، جو ماں اور بہنوں نے اپنی بیٹوں کو بھی محفوظ کروانا ہے کہ احفظ اللہ، اس بات کو حفظ کر دو، اس بات کو یاد کر دو، اس بات کو محفوظ کر دو، اس بات کو سیو کر دو کہ میں اللہ کے دین کا محافظ ہوں، اللہ میرا محافظ بن جائے گا۔ کیسا محافظ؟ آگے پھر سبق دیا، جو اصل سبق تھا وہ استقامت کا سبق تھا۔ جب تو عقیدہ توحید کو اپنا لے، اقرار کر لے، جب تو اللہ کو اپنا محافظ سمجھ ہی بیٹھا ہے، آیت الکرسی تو نے پڑھ کر سوئی لیا ہے، تو پھر تیرا ایمان اور یقین اس پر ہونا چاہیے کہ وہ میرا محافظ ہے، اس نے محافظ نگران مقرر کر دیا ہے، میرا نقصان ہونے والا نہیں ہے، مجھے کوئی نفع دینے والا نہیں ہے۔ رسول کائنات پھر فرماتے ہیں بیٹے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو جس طرح اس دین کی محافظت اور کوشش میں لگا رہے گا، اللہ کو اسی طرح تو پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا تو اس اللہ سے کرنا، یہ عقیدہ توحید دیا۔ اس اللہ سے مانگنا جس اللہ سے آدم علیہ السلام نے مانگا تھا، اس اللہ سے مانگنا جس سے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا تھا، اس اللہ سے مانگنا جس سے پیغمبر زکریا نے سفید بالوں میں مانگا تھا، اس اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرنا جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے نصرت اور مدد طلب کی تھی۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا صرف اپنے رب سے کرنا، پھیلانا ہاتھ تو اپنے رب کے سامنے پھیلانا۔ آگے اور بڑی بات کر دی، کہا ساری کائنات مل جائے تجھے نقصان دینے پہ آئے، تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تیرا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ساری کائنات مل کر مجھے نفع دینا چاہے وہ مل کر نفع نہیں دے سکتی، ساری کائنات مل کر میرا نقصان کرنا چاہے وہ میرا نقصان نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا تھا جناب خبیب نے، پھر کیا تھا عبداللہ بن حذیفہ السہمی نے، یہ عمل کیا تھا خبیب نے، یہ عمل کر کے دکھلایا تھا جناب بلال نے۔ میں سنائے دیتا ہوں کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں ہے، تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی جب رومیوں نے ان کو پکڑا اور کہا عبداللہ کیا خیال ہے تیرا کہ آج تم ہماری قید میں آ چکا ہے، جنگی قیدی بن چکا ہے، اور آج ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، آج سزا وہ دی جائے گی جو ہمارے من میں آئے گی، آج تجھے سزا دینے والے ہیں۔ خوبصورت تو زیادہ ہے، بادشاہ کو تیرے پہ ترس آ گیا ہے، اکلوتی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، لالچ دے کر ورگلانے کی کوشش کی کہ یہ ایمان سے پھر جائے، عقیدہ توحید سے پھر جائے، منہ پھیر لے، اکلوتی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، آدھی بادشاہت کا مالک بنا دیتا ہوں، صرف ایک دفعہ منہ پھیر دے، ایک دفعہ جو میں کہتا ہوں وہ کہہ دے، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دوں گا، قربان جاؤں ان کے ایمان پر، قربان جاؤں ان کے عقیدے پر، جنہوں نے آخرت کو ہی آخری زندگی سمجھا، جنہوں نے کامیابی اس بات کو سمجھا، کہا نہیں جوتے کی نوک پہ دے مارتا ہوں تیری بادشاہت کو، تیری اکلوتی بیٹی کو، میں محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا تھا خبیب کو، کہا ایک دفعہ کہہ دے جہاں میں ہوں کاش میرا نبی یہاں ہوتا، کہا تیری دنیا کی بادشاہت تیرے منہ پہ ماروں گا اور تجھے مار کر راکھ بنا دوں گا، تو اپنے انجام کی فکر کر، میرا انجام میرا اللہ بہتر جانتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں نظارہ وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ سمیہ کو ابو جہل نے کہا مار مار کے تجھے دنیا سے نصب و نابود کر دوں گا، باپ برہنہ بیٹا
انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا، نہ میں خوف کھا سکتی ہوں، جنہوں نے تیرا خوف کھایا تو دنیا والوں سے نہیں ڈرتے، اور جنہوں کو تو دکھتا ہے وہ دنیا والوں کے لالچ میں نہیں آتے۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے تو اس پر قائم ہوئے۔ یہ تھا وہ عقیدہ جو آج ہم کھوئے گئے، قدم قدم پہ پھسل جاتے ہیں، شادی بیاہ ہے غم کے مارے پھسل جاتے ہیں، اسلام کی شرع کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کے احکام کو بھلا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ایمان والے، ہم مواحد، ہم اللہ پر ایمان ہمارا بڑا پختہ ہے۔ جب استقامت کی بات آتی ہے تو پھر پھسل جاتے ہیں خوف کے مارے، ڈر کے مارے۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اللہ کی وہ عزت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں دنیا والوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم رب کی جنت کے وارث بن جائیں تو پھر مما لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ